یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ میرے نزدیک تعویذ، اب گنڈا کس بلا کا نام ہے میں نہیں جانتا، میٹھا میٹھا آپ ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو تو بھی شفا ہے۔ دے آر فراڈ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے اس سے تعویذ سے شرکیہ تعویذ مراد ہے۔ وہ تعویذ جس میں قرآنی آیات ہوں یا دعائیں ہوں وہ تعویذ حدیث میں داخل نہیں ہے۔ تو اسی طرح تعویذ بھی جائز بھی ہوتا ہے، شرکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اہل حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویذ کو شرک کہہ رہے ہیں نا، اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پہ یا اللہ مدد لکھتا ہے، صرف یا اللہ مدد کہتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد، اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھ کے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے۔ پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، بہرحال یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے مدد مانگیں زبان سے، پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے، بس زبان سے مدد مانگیں، اس کی زیادہ فضیلت ہے، دعا کی فضیلت ہے۔ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویذ نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہماری ایک دیوبند تھی ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ سے۔ سن 85 میں مری تھی، ہمارے کپڑے دھوتی تھی، تو آگے میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی اے میری نوما میرے نال بڑا لڑتی خود تھی، تو میں نے کوئی تعویذ دے کہ ساریاں میری نوکر بن جاؤں۔ ہاں ماسی شریفہ آ گئی، بی بی تعویذ دے میری نوما میری نوکر بن جاؤں۔ تو 4 اس کے بیٹے تھے، ساری شادی شدہ۔ تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا، کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے۔ اینو تو ڈگن نہیں دیونا، جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی۔ اب ہمارے یہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے، اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے، نمبر دو ہوتا ہے۔ تو جعلی پیر بھی ہیں، جعلی عامل بھی ہیں، سچے پیر بھی ہیں، سچے عامل بھی ہیں۔ تو وہ 1 ہفتے بعد آئے، کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا، تویت ساڑی جنگ تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ، میری تو ساری لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ ہو گئی۔ جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں، اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے، اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ باقی ذرائع میں اگر کوئی جھاڑ پھونک میں کوئی مشرکانہ کلمات نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، بلکہ کوئی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہو رہا ہو، تو اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ البتہ توکل کے بارے میں حضور نے متوکلین کی صفات میں یہ فرمایا ہے لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ جھاڑ پھونک کرانا حضور سے ثابت نہیں، لہذا وہ جھاڑ پھونک جو ہے وہ تو اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور حضور نے ترغیب یہ دی ہے، حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہو گے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ متوکلون ہوں گے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ متوکلون کون ہے، تو ان کی صفات میں حضور نے فرمایا یہ بھی ہے کہ وہ نہ لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ کہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اس اعتبار سے پسندیدہ نہیں۔ اصل میں کفار جو تھے وہ شرکیہ اور کفریہ تعویذ لٹکایا کرتے تھے، ان کو منع کرنا سرکار کا مقصود تھا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب یہ شرکیہ تعویذات استعمال ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ تعویذات کے استعمال کو تو وہ حرام ہی تھے، وہ تو منع ہی فرمانا تھا۔ ذکر والے تعویذ بھی بعض حدیثوں میں آتے ہیں سرکار نے منع فرمائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کو اللہ کے ذکر والے تعویذ استعمال کرے اور آہستہ آہستہ انہی میں جا پڑے۔ لیکن فی نفسہ ہی حقیقتاً اچھے اور پاکیزہ تعویذات کو منع کرنا مقصود ہی نہیں تھا، اصل تو ہے کفری اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے پاکیزہ تعویذات جو پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہوں، صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں شدت اور سختی کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآنی تعویذات شرک نہیں ہے، تابعین سے ثابت ہے، ہم اس سے حرام نہیں کہتے نہ شرک کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے؟
ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا. باقی جو ایک روایت مسند احمد سے پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر بن عاص کی، کہ وہ چھوٹے بچوں کے گلے میں تختیاں لٹکا دیتے تھے اور بڑے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس میں قرآن کریم میں یقیناً شفا ہے. تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے، باطینی شفا بھی ہے. جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، باطینی شفا ہے، گناہوں سے شفا ہے. اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے، اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنیں تو بھی شفا ہے. اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ، آیت لکھ کر تعویذ مت پہنو؟ منع بھی تو نہیں کیا نا. قرآن کریم پڑھیں تو بھی شفا ہے، پڑھ کر دم کریں تو بھی شفا ہے، اور لکھ کر تعویذ بنائیں تو بھی شفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مطلقاً شفا قرار دیا ہے. As far as Taweez is concerned, there is no verse in the Quran or Hadith talking about Taweez. This is totally wrong. We Muslims don't believe, we should not believe in Taweez. We have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and pray to Him directly. The treatment is by reading, it's called as Ruqya. By reading verses of the Quran, Surah Fatiha is a Ruqya. So there are people, but few people who are really knowledgeable in this field and they are specialized. Most of the people you find, they are frauds. So you have to go to a specialist who specializes in the field. And in Islam, there is no place for Taweez. It's un-Islamic. It has got no mention in the Quran and the Sahih. Hope that's it.